ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک خوبصورت ملک عطا فرمایا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پاکستان میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا ملک وہ ملک ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی خوبصورتی سے اور ہر قسم کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس میں صحرا بھی ہیں، جس میں دریا بھی ہیں، جس میں پہاڑ بھی ہیں، جس میں ریگستان بھی ہیں، جس میں میدانی علاقے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو معدنیات سے بھی مالا مال فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو 4 قسم کے موسموں سے بھی نوازا ہے۔ اس کائنات میں 2 ملک ایسے ہیں جو نظریے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئے ہیں۔ ایک مدینہ المنورہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا، اور دوسرا اس کائنات میں بسنے والا ملک پاکستان ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مرز وجود میں آیا تھا۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے، اور جو اس ملک کو مٹانے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس ملک کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچوں کو کاٹا تھا، اللہ نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ تو جس نے بھی ملک پاکستان کے خلاف سازش کی، جس نے بھی ملک پاکستان کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برباد کر کے رکھ دے گا، اور اس دنیا میں اس کا نام و نشان تک بھی باقی نہیں رہے گا۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ جو ہمارے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا، ہم اس کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالیں گے۔ جو ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کے اوپر زبان درازی کرے گا، ہم اس کی زبان کو اس کی گدی سے نکال کر جانوروں کی خوراک بنا دیں گے، اور جو پاکستان کی طرف انگلی اٹھا کے دیکھے گا، ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ پاکستان پاک سرزمین ہے۔ اس سرزمین کے اوپر بسنے والے لوگ پاک لوگ ہیں، اور یہ پاک لوگوں کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین میں وہ لوگ بستے ہیں جو پاکیزہ آب زمزم پیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ ہندو جو گائے کا موت اور پیشاب پیتا ہے، کیا وہ ملک پاکستان کے پاک لوگ، وہ پاک لوگ کہ جو آب زمزم نوش کرتے ہیں، کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ جرت ہی نہیں ہے، اس میں یہ پاور ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا وہ مقابلہ کر سکے، اور ہمارے ملک پاکستان کے خلاف وہ 1 منٹ کے لیے بھی کھڑا ہو سکے۔ اس وقت ہمیں اپنی افواج کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ان کے اوپر اعتماد کرنا ہے، ان کے مورال کو بلند کرنا ہے، اور ہمیں ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ جب ہم اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دیں گے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ان کے مورال کو بلند کریں گے، ان کی قوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور وہ ایک پوری قوت کے ساتھ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ دیکھیے، ہماری فوجیں بہتر جانتی ہیں کہ انہوں نے کب دشمن کے اوپر اٹیک کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے۔ فوج جس طرح بھی کرتی ہے تو ہمیں فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت ملک عطا کیا ہے، ایسا ملک کسی کے پاس نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جیسی خوبصورت اور بہادر فوج اللہ تعالیٰ نے اس ملک پاکستان کو عطا کی ہے، ایسی بہادر فوج بھی اس کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے، ہمیں اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے۔ اور ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ اب نفسیاتی جنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ انڈیا جس طرح بے بنیاد اور جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، تو ہمیں اس وقت سچائی کا ساتھ دینا ہے، اور ہماری فوج کی طرف سے اور ہماری حکومت کی طرف سے جو بھی پیغام آتا ہے، ہمیں اس کے اوپر اعتماد کرنا ہے۔ باقی زیادہ تر بے بنیاد اور جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ بھی انڈیا کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اور خدارا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اب تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اب تو وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے مذہبی اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہمیں شیعہ سنی کے اختلافات، دیوبندی وہابی کے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جانا چاہیے، یک جان ہو جانا چاہیے، اور دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور خدارا، میں اپنے حکمرانوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اس وقت
सियासी इख्तिलाफात को भी बालाए ताक रख दीजिए और इकट्ठे होकर के यकजा होकर के दुश्मन का मुकाबला कीजिए। आप जब यकजा हो जाएंगे, आप जब मुत्तहिद हो जाएंगे, आप जब इकट्ठे हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको दुश्मन के ऊपर गलबा अता फरमाएगा। ये कुरान कहता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर तुम इकट्ठे हो जाओ, अगर तुम मुत्तहिद हो जाओ तो वो तुम्हें पूरी दुनिया के ऊपर गलबा अता फरमाएगा। इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मेरी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानहू हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के बासियों की हिफाजत फरमाए। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी फ़ौज को सलामत रखे और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिफ मुनीर साहिब, अल्लाह तबारक व तआला उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी पाक फ़ौज की मदद फरमाए और दुश्मन के शर से अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज फरमाए। मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फस्ल गुल कि जिसे कभी अंदेशा ये ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। आमीन या रब्बल आलमीन। हमें फ़ख्र है, हम प्राउड करते हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से। हाँ मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।